تیاریاں ہو گئیں، سب کچھ بیگم صاحبہ نے ہی کیا تھا۔ نیک دل بھی تھیں اور صاحب حیثیت بھی۔ شہباز اور اقبال بچپن کے دوست تھے، زیادہ کچھ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ آخرکار دونوں نے اپنے جگر گوشوں کو روان کر دیا۔ بیگم صاحبہ کو اقبال کے جانے سے کیا تکلیف ہوئی اس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اقبال خان کافی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ اسکول کی تعلیم اور کھیل کے ساتھ ساتھ شہباز خان گورکنی میں بھی اس کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ ہر چند کے اقبال کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کے اندر بھی تمکنک بھی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ باپ کا پوری طرح ہاتھ بٹاتا تھا اور اس سے بھی گردن نہیں مڑواتا تھا۔ قبر کی کھدائی، سلیب لگوانا، مٹی کا گاڑنا بنانا، سارا کام خوشی سے کر لیتا تھا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد گلاب خان بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد پڑوس میں ایک لڑکا مل گیا جو اس کی مدد کر دیا کرتا تھا اور گلاب خان اسے 10-20 روپے دے دیتا تھا، لیکن وہ من موجی تھا، دل چاہا تو آ گیا ورنہ نہیں۔ شہباز خان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اکثر گلاب خان سوچتا تھا کہ اس کا دادا بھی اسی قبرستان کا گورکن تھا۔ باپ نے بھی ساری زندگی یہی قبریں بنائیں اور اب وہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا، لیکن ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ بیٹا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، جوان ہو گیا ہے اور اس قبرستان کا شہنشاہ کہلائے گا۔ لیکن اس کے شہر جانے کے بعد گلاب خان کافی مرجھا گیا تھا، دل کا ایک گوشہ ویران ہو گیا تھا اور بہت سی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ کی بات مان کر اس نے اچھا کیا تھا یا برا۔ اس کے بعد ان قبروں کا رکھوالا کون ہوگا؟ کون؟ کبھی کبھی رات کی تاریکیوں میں دل گھبراتا تھا تو وہ باہر آ کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر یہ تمام احساسات اس کا پیچھا کرنے لگتے تھے۔ آج بھی ایسی ہی رات تھی، بارش اور کالے آسمان پر چمکتی بجلی اسے بہت پسند تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹے کی یاد بھی دل کے کسی گوشے میں دکھن بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی شہباز اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ اس یاد میں محبت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور جھنجھلاہٹ بھی۔ سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، لیکن بارش بوندا باندی کی حد تک ہی محدود تھی۔ ایسی صورت میں اگر شہباز ساتھ ہوتا تو کم سے کم قبرستان کے احاطے کی دوسری سمت کا گیٹ ہی بند کر دیتا۔ اب اس سردی میں اسے اٹھ کر وہاں تک جانا پڑے گا۔ بجلی چمک رہی ہے، کسی سے کہنے کی بات بھی نہیں ہے کہ اس بجلی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ گلاب خان نے بیڑی کا آخری کش لیا اور پھر اسے ایک طرف اچھال دیا۔ ننھی سی چنگاری لکیر بنی ہوئی دور تک چلی گئی تھی، پھر پانی کی ایک بوند نے اسے تاکا اور اس کے سر کو چھو لیا۔ چنگاری بجھ گئی، گلاب خان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے حلق سے ایک ہلکی سی کراری نکل گئی تھی، اس کے ساتھ ہی بڑبڑا کر اٹھا تھا۔ انسان ساری زندگی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے اپنے گھر کا، مگر جب اولاد جوان ہوتی ہے تو سب سے پہلے بادشاہت وہی اولاد چھین لیتی ہے۔ پھر اس کی صورت دیکھنی پڑتی ہے کہ شہزادے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شہباز ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ کرا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے تو انگریزی بھی نہیں آتی۔ بیگم صاحبہ ہی بتا رہی تھی کہ دونوں بچوں نے انہوں نے کسی ہاسپٹل میں پریکٹس کے لیے رکھوا دیا ہے۔ کیا بتا رہی تھی وہ؟ ہاؤس جاب۔ بجلی کی چمک اور مدھم بوندا-باندی میں اسے پچھلی طرف گیٹ کو بند کرنا تھا۔ اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے وہ ہاؤس جاب کی
آوازیں لگا رہا تھا اور آگے بڑھا اور قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ان میں سے بہت سی قبریں اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھیں، باقی جو پرانی قبریں تھیں ان کی دیکھ بھال بھی کرتا رہتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مرنے والوں کا قرض ادا کر رہا ہو۔ جینے والے تو کسی نہ کسی طرح اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، کبھی پیسے خرچ کر کے، کبھی سختی کر کے، کبھی برا بھلا کہہ کر، لیکن وہ جو بے بسی کی نیند سو رہے تھے ان کا خیال تو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ گلاب خان نے اپنے ذہن میں ایک تصویر دنیا کی آباد کر لی تھی۔ ان قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کے چہرے تراش لیے تھے، حالانکہ ان چہروں کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ ان سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا، بالکل ڈر نہیں لگتا تھا اسے۔ بھلا ان سے کیا خوف کھانا، یہ تو اپنے دن رات کے ساتھی ہیں، بچپن سے لے کر اب تک ان کا ساتھ رہا ہے۔ لوگ ڈرتے ہوں تو ڈرتے ہوں، بھلا میرے دل میں ان کے لیے کیا ڈر ہوگا۔ ہاں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک الگ چیز ہے۔ ان سوچوں نے اس کے دل سے تھوڑی دیر کے لیے گرج چمک کا خوف نکال دیا تھا۔ وہ گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ گیٹ کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، شاید ہوا سے کھل گیا تھا، حالانکہ کافی وزنی تھا اور اسے کھولتے ہوئے کافی زوردار آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ گلاب خان تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ان کی چولہوں میں تیل ڈالنے والے مٹی کے تیل سے ان کی صفائی کرتا تھا۔ پھر دھوپ بھی تو کوئی کم نہیں پڑتی تھی، ابھی ذرا سی بارش ہوئی ہے، اس کے بعد دیکھو تماشا، آندھیاں چلیں گی اور مٹی جم جائے گی۔ اس نے گیٹ کو پکڑا اور ابھی بند ہی کر رہا تھا کہ ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی اور پھر تھوڑے فاصلے سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ گلاب خان نے منہ پھاڑ کر ادھر دیکھا، کوئی جنازہ آ رہا تھا، لیکن بہت کم لوگ اس میں شریک تھے۔ گلاب خان حیران رہ گیا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ 12 بجے کے بعد کسی میت کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں، منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ اب بھلا سوچو، نہ پہلے سے کوئی قبر کا آرڈر دیا گیا تھا، نہ کسی نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اب کوئی دماغ تھوڑی خراب ہے میرا کہ آدھی رات کو پھاوڑا لے کر کیا ان لوگوں کی خواہش پوری کروں گا۔ وہ رک کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ انہیں سمجھا دے گا کہ اب میت صبح کو ہی لے کے جائیں، اس وقت تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ لوگ تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سنو بھائی، سنو، میری بات سنو۔ گلاب خان نے سامنے کے بنگلے کے باہر روشنی دیکھی۔ یہ انہی بیگم صاحبہ کا بنگلہ تھا جنہوں نے شہباز کو ان سے دور کر دیا تھا۔ بنگلے کے سامنے چوکیدار ہوتا تھا، لیکن اس وقت بوندوں اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وہ بھی غائب تھا۔ گلاب خان گیٹ کے پاس رک گیا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور بولا، میری بات سنو، تم اس قبرستان کے گورکن ہو؟ ہاں جی، میں وہاں کا گورکن ہوں۔ دیکھو بھائی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ 12 بجے کے بعد کسی میت کو تدفین نہیں کی جاتی، لیکن میرے بھائی، اس وقت ہمیں تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے، اور میرے بھائی، میت کو دیوار سے باہر رکھو اور انتظار کرتے رہو۔ صبح 6 بجے کے بعد اسے اندر لے کے آ جانا، اور کوئی 11-12 بجے تک میں اسے دفن کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ارے بات تو سنو، اس شخص نے کہا۔ گلاب خان کو تالا لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، تالا مت لگاؤ، میری بات سنو۔ بھائی صاحب، سرکاری قانون ہوتا ہے، ہمارا قانون نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی ایسا کام کریں گے اور پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہماری شامت آ جائے گی۔ پھر جو موت کا رجسٹر ہوتا ہے نا، اس میں ہم کون سا دن لکھیں گے؟ بھائی جی، اس وقت تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ دیکھو گورکن، میری بات سنو، ضد مت کرو، قانون تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے دیکھو اور پہچانو،
میں پولیس آفیسر ہوں، میرا نام انسپکٹر فرزند ہے اور ہمارے ساتھ یہ مجسٹریٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ اب تم سوچ لو، اگر تم نے علاقے کے پولیس آفیسر اور مجسٹریٹ کی بات نہ مانی تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا، رات بھر تھانے میں رکھوں گا، ماروں گا۔ ارے صاحب جی، آپ بلا وجہ ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آپ بے شک پولیس والے ہوں گے اور یہ جج صاحب ہوں گے، لیکن قانون تو آپ کا ہی بنایا ہوا ہے نا۔ دیکھو گورکن، کیا نام ہے تمہارا؟ گل خان۔ دیکھو گل خان، کبھی کبھی قانون میں لچک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک بارش تیز ہو جائے۔ کتنی پریشانی ہوگی، ہمیں یہ تدفین ابھی کرنی ہے۔ اور سنو، تم بالکل بے فکر رہو، تمہاری مزدوری تمہیں 4 گنا مل جائے گی۔ چلو دروازہ کھولو، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ گلاب خان نے بے بسی کی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑنے بھیڑنے والے آدمی، پولیس اور جج سے کون لڑ سکتا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور گیٹ کھول دیا۔ ان کی تعداد 6 تھی، 4 جنازہ اٹھائے ہوئے تھے اور 5واں وہ تھا جس نے سامان اٹھایا ہوا تھا۔ ایک ان سب سے پیچھے تھا، گویا مجسٹریٹ صاحب بھی جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ خیر، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لوگ اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہی ہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ گلاب خان نے گیٹ بند کر دیا، پھر بولا، روشنی آگے لے آؤ صاحب، قبروں کے درمیان ٹھوکریں کھاؤ گے؟ ہمیں تو خیر راستہ پتہ ہے، مگر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تم ایسا کرو گلاب خان، تمہارے پاس روشنی کا کچھ انتظام ہے، کوئی لالٹین وغیرہ، وہ بھی لے آؤ اور پھاوڑا بھی لے آؤ اور انتظام کر لو، قبر کھودنا ہوگی۔ صاحب کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ بوڑھا آدمی ہوں اور گھر میں بھی کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، ہم قبر کیسے کھودیں گے آپ خود بتائیں۔ بالکل بے فکر رہو گلاب خان، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ سے کیا، آپ نے تو پریشان کر دیا یار، تم سے کہہ دیا ہم نے تمہیں مزدوری ڈبل، بالکل 4 گنا دیں گے۔ انسان کو کم سے کم تھوڑا سا تعاون تو کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم اس وقت کے لیے میت دفن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو ہم غمزدہ لوگ ہیں، اوپر سے تم یہ نخرے دکھا رہے ہو۔ مزدوری کی بات بالکل نہیں ہے صاحب، ہم اتنی ہی مزدوری لیں گے آپ سے جتنی سب سے لیا کرتے ہیں، بس ہم تو قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میں نے کہا نا، قانون تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہے۔ اگر کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو ہمارا نام لے دینا، رجسٹر میں اپنے بارے میں تفصیل لکھوں گا، دستخط بھی کروں گا، اور اس کے لیے تم بے فکر رہو۔ تم اکیلے قبر کھودو گے، ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے، پھاوڑے وغیرہ لے آنا۔ گلاب خان بالکل بے بس ہو گیا تھا، وہ واپس پلٹا اور اپنی جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھدائی کا سامان لے کر آ گیا۔ ایک جگہ منتخب کی گئی، وہ لوگ واقعی اس کی مدد کرنے لگ گئے۔ گلاب خان نے انہیں منع بھی کیا اور بولا کہ سرکار، ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں گلاب خان، تم نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ گلاب خان ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار انہیں دیکھا، بڑے عجیب سے لوگ تھے، حالانکہ فیشنیبل کپڑوں میں ملبوس تھے، مگر کھدائی کا کام بے فکری سے کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ نرم ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں کی واقعی مجبوری ہے، رات بھر میت کہاں رکھیں گے؟ یہی شکر ہے کہ بارش ابھی تیز نہیں ہوئی تھی، ہلکی بوندا باندی مسلسل جاری تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ بجلی کی چمک اس وقت کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ خاصی دیر لگ گئی اور اس کے بعد میت کو قبر میں اتار دیا گیا، پھر قبر بند کر دی گئی۔ گلاب خان اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، بیوی اور بیٹی کو اس کی مصیبت کا پتہ تک نہیں تھا اور وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا میں مزے کی نیند سو رہی تھیں۔
گلاب خان نے سوچا کہ یہ بھی ایک زندگی ہے۔ اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، اب کیسے نیند آئے گی؟ تدفین کے بعد ان لوگوں نے گلاب خان کا شکریہ ادا کیا اور پھر رجسٹر میں انہوں نے دوسرے ہی دن کا اندراج کیا تاکہ کوئی قانونی گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے گلاب خان کو پیسے دیے، لیکن گلاب خان نے ان سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، اگر ایسا کرتے تو یہاں گورکھن نہ ہوتے، باپ دادا کے زمانے سے یہاں کام کر رہے ہیں، کچھ اور کام کر لیتے۔ پیسے بڑی بری چیز ہیں، اس کا آنا اور جانا دونوں ہی برا ہوتا ہے۔ ویسے اس کا اصول کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑے سے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، بس پھر پیسہ ہی پیسہ۔ اور صاحب، ہم نے آج تک کپڑے نہیں اتارے۔ تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو گلاب خان۔ بہرحال تم نے ہماری مدد کی، تمہارا بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد وہ قبرستان سے باہر نکل گئے۔ گلاب خان ان کے ساتھ ساتھ ہی گیٹ تک پہنچا تھا۔ اس نے قبرستان کا گیٹ بند کیا۔ وہ واپس آتے ہوئے البتہ ایک بات اس نے ضرور سوچی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ پیدل آئے ہیں، کوئی گاڑی وغیرہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب پیدل ہی واپس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی رہتے ہوں، ویسے تو کافی فاصلے کا لکھوایا تھا۔ بہرحال وہ انہیں باتوں کا سوچتے ہوئے اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ چودھری شاہ نواز زمیندار تھے۔ باپ دادا کی کہانی بھی ان کی اپنی کہانیوں میں سے مختلف تھی۔ جس طرح بڑے بڑے زمینداروں کو شوقین مزاج ہونا چاہیے تھا، اسی طرح وہ بھی شوقین مزاج تھے۔ خانوں کی رثیتیں لوٹانے کے لیے ان کے پاس اتنا تھا کہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ بہت سی دل والیوں نے ان پر جال ڈالے تھے اور بظاہر یہ سمجھا تھا کہ چودھری صاحب مکھی کی طرح پھنس گئے ہیں، لیکن پھر یہ مکھی بھن کر اڑ جاتی تھی اور منہ دیکھنے والیاں منہ دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ لیکن عریشہ کا معاملہ کچھ اور تھا۔ عریشہ حالات کی ماری تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی اور اس دنیا سے ناواقف تھی۔ بالآخر ایک بالا خانے تک پہنچ گئی تھی، لیکن خوش نصیب تھی کہ لٹنے سے بچ گئی۔ چودھری شاہ نواز نے اسے دیکھ لیا اور کچھ اس طرح بے اختیار ہوئے کہ انہوں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طریقے ہزار تھے، 4 گنڈے بائی جی کے پاس بھیج دیے اور پھر بھرپور رقم کے ساتھ پیشکش کر دی کہ بائی جی ان دونوں میں جو چیز چاہیں قبول کر لیں، موت یا رقم۔ بائی جی سمجھدار تھیں، رقم اٹھا لی اور عریشہ کو چودھری شاہ نواز کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے فوری طور پر ایک گھر میں منتقل کر دیا۔ عریشہ جو برے حالات کا شکار تھی اور یہ سب سمجھ چکی تھی کہ اب نہ جانے کس کس جوتوں میں پڑ کر زندگی گزارنی پڑے گی، چودھری صاحب کے اس سہارے کو بہت غنیمت سمجھا تھا۔ چودھری صاحب زندگی کی رنگ رلیوں میں وقت گزارتے رہتے تھے اور اب عمر 40 سال سے آگے بڑھ چکی تھی۔ خاندانی روایت کے مطابق ان کی شادی شائنہ بیگم سے ہوئی تھی۔ چودھرائن شائنہ بھی ایک چھوٹے موٹے زمیندار کی بیٹی تھی۔ ماں باپ مر چکے تھے، 2 بھائی تھے جو اپنے معاملات میں مصروف رہتے تھے۔ بس بدقسمتی یہ تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود قدرت نے انہیں اولاد نہیں دی تھی۔ چودھری صاحب کی بے انتہائی کی تو عادت ہو چکی تھی، لیکن اولاد سے محرومی نے انہیں بہت زیادہ دل برداشتہ کر دیا تھا۔ پہلے اچھے خاصے مزاج کے مالک تھے، لیکن آہستہ آہستہ مزاج بگڑتا چلا گیا تھا۔ اکثر چودھری صاحب سے جھگڑا بھی ہوا کرتا رہتا تھا۔ شائنہ بیگم کو معلوم تھا کہ چودھری صاحب کے مشغلے کیا ہیں، چودھریوں کی عیش پرستیوں کا انہیں علم تھا، چنانچہ پریشان رہتی تھیں۔ چودھری صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ تھے، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں کہ چودھری صاحب نے لوٹ کر بالآخر ان کے پاس آنا ہے۔ وہ اس بات سے مطمئن تھیں کہ چودھری صاحب کو گھر یاد ہے، لیکن
رفیق جو ان کے قابل اعتماد ملازم تھا اور جہیز میں ان کے ساتھ آیا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی شائنہ کے گھر میں نوکری کی تھی۔ اس کے بعد شائنہ کے بھائیوں نے اسے شائنہ کے ساتھ سسرال بھیج دیا تھا۔ چودھری شاہ نواز کے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ رفیق جو کہ تنخواہ وہاں ملتی تھی وہ خود دے دیتے تھے۔ بہت سے ملازم تھے، ایک یہ بھی صحیح، لیکن صحیح معنوں میں رفیق شائنہ بیگم کا رفیق تھا، ان کے حکم کا غلام اور ان کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ۔ زیادہ تر وہی چودھری صاحب کی کھوج رکھتا تھا اور ان کے مشغلے کے بارے میں شائنہ بیگم کو بتاتا رہتا تھا۔ ایک دو بار اس نے پیشکش بھی کی تھی کہ شائنہ بیگم چاہیں تو وہ چودھری صاحب پر جادو ٹونا کرائیں اور انہیں شائنہ بیگم کا غلام بنا دیں، لیکن شائنہ بیگم نے یہ کہا تھا کہ نہیں رفیق، اس طرح معاملات میں نقصانات بھی پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں رفیق، چودھری صاحب جو بھی کچھ ہیں میرے صاحبان ہیں، میں ایسا کوئی کام کر کے انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ رفیق خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر رفیق نے انہیں یہ رخ کرنے کی خبر سنائی، چودھری صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ شائنہ پر پہاڑ گر پڑا تھا۔ دوسری شادی کا تصور ہی بھیانک تھا۔ لرزاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کس سے؟ کوئی بی بی ہیں؟ میں نہیں جانتا، لیکن چودھری صاحب نے لکڑ موڑ والا بنگلہ ان کے لیے خالی کرایا اور وہاں پہنچ کر مجھے بتائیں گے۔ شائنہ بیگم پر بہت بری طرح گزر رہی تھی۔ پھر جب چودھری شاہ نواز گھر آئے تو شائنہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ ہاں، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی ہی رہوں گی، تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر تو یہ چودھری کا کھیل ہے، جیسے میرے باپ دادا کھیلتے آئے ہیں، میں بھی ویسی کھیل کھیل رہا ہوں۔ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم جیسی 10 بیویوں کو پال سکتے ہیں۔ آرام سے رہو اور سنو، جو لوگ تمہیں اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں ان سے بچو، ایسے ہی لوگ گھر بگاڑ دیتے ہیں۔ جس طرح رہ رہی ہو آرام سے اسی طرح رہو، میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ شائنہ پھر بولی۔ شائنہ غصے میں بولی۔ چودھری صاحب نے بولا، مر گئے وہ لوگ شائنہ، پیدا ہونے والے ہی مر گئے جو شاہ نواز چودھری کو کچھ کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسی بات مت کرو جو تم نہ کر سکو، کیا سمجھے؟ اور پھر اگر تم ایسی بات کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میرے بعد میری زمینوں اور جائیدادوں کو کون سنبھالے گا؟ تمہارے بھائی، تمہارے ہاں کوئی اور اولاد بھی نہیں ہوئی، بانجھ ہو تم۔ میں نے آج تک یہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالی تھی۔